شریف کا مہینہ ہے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب او ادنا کے مقام تک پہنچے، واپس آئے تو بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص عرش کے کنجروں کے ساتھ اور عرش کے پایوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور نور کی بارش شخص پر برس رہی ہے. میں نے پوچھا حل ھذا ملک، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ لا. حل ھذا نبی او رسول، کیا یہ کوئی رسول اور نبی ہے؟ جبریل نے جواب دیا لا ملک ولا نبی ولا رسول، یہ نبی بھی نہیں، یہ رسول بھی نہیں، یہ فرشتہ بھی نہیں. آقا نے پوچھا جبریل پھر کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا امتی ہے. آقا پوچھیں گے اتنا بلند مقام عرش کے پایوں کے پاس پہنچا ہوا ہے اور اللہ کے نور کی خیرات لے رہا ہے. فرمایا اس کے دو کام تھے جو اللہ کو بڑے پسند تھے، اللہ نے اس مقام اوج ثریا پر پہنچا دیا ہے. وہ پہلا کام یہ تھا لسانہ رطب بذکر اللہ، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، ہر وقت اللہ کے ذکر سے. جب تم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو گے، اسی لیے تو غالباً بلے شاہ نے کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر. جس دم میں، جس سانس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، فقیر کہتا ہے وہ دم، وہ سانس، وہ لمحہ وہ کفر میں گزرا. لہٰذا بابا جی کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر، ہمیشہ اللہ کا ذکر. اور یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہی مومن کا سٹیٹس ہے، یہی مومن کی عزت ہے، اور اسی میں مومن کی فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں اللہ کامیابی عطا فرما دے. یہ تفلحون علماء بھی یہاں موجود ہیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال اور استقبال موجودہ اور آنے والے زمانے پہ دلالت کرتا ہے. یعنی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کا یہ زمانہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اگلا جہان بھی اچھا ہو جاتا ہے. اور منافق کبھی ذکر نہیں کرتا، کرتا بھی ہے تو تھوڑا کرتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق کے لیے کہا وہ ذکر کرتا ہی نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو تھوڑا کرتا ہے. سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ میں آخر میں بیان کرتا ہوں کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے، جو ہم آخر میں صوفی صاحب ہمیں بٹھا کے اور سب صالحین کو، طالبین کو اور جتنے بھی اس سلسلہ عالیہ کے ساتھ وابستہ بھائی صاحبان ہوتے ہیں ایک حلقہ بنا کے ان کے دل پہ اللہ کی جو ضرب لگوائی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ بابا جی بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں بیٹو بیٹھ جاؤ حلقے ذکر میں؟ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کا فائدہ بیان فرمایا. وہ فائدہ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہارٹ سرجری کرانے والوں اور ہارٹ کا علاج دنیا کی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز میں جانے والوں، اللہ نے 1400 سال، چونکہ دل ایک ایسا عضو ہے انسان کے جسم کے اندر کہ میرے آقا نے فرمایا، امام بخاری نے لکھا ہے اگر دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. آنکھیں دل کی محتاج ہیں، کان دل کے محتاج ہیں، زبان دل کی محتاج ہے، ہاتھ دل کے محتاج ہیں، پاؤں دل کے محتاج ہیں، سینس دل کی محتاج ہے. دل ٹھیک ہے تو سارے اعضاء ٹھیک کام کریں گے. اور وہ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ رب العزت نے چاہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کی تسلی چاہتے ہو، دل کا علاج چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. تو معلوم یہ ہوا دل جو ایک عضو اہم ہے ہمارے جسم کے اندر، اس کا علاج اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم وقت اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق کے ساتھ یہ ذکر کرتے کرتے زندگیوں کا آخری سانس نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رسول وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. خاک مجھ میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے
مولا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیری ذات نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، مولا تیری ذات نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، اور میں تو اعجاز کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے ہمیں پال رکھا ہے، مولا تیرے ٹکڑوں نے ہمیں پال رکھا ہے۔ اور نسبت کے حوالے سے کلام کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، اور تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آقا تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، اور آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، جو سرکار کی گلی کا گدا ہوتا ہے اس کی شان کیا ہے کہ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی کا نام عطیہ اشعار کے کند اشعار پیش کرتا ہوں کہ سوہنا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے، بولو سوہنا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے، مل کے بولو سوہنا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے، سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوائے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے، بولو سوہنا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے، آقا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، آقا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جویا پہ گوروں پر دے دی جولی، در در تویو نہیں منگدا، در در تویو نہیں منگدا، سونے دا جوگدا
سونا مدینے والا دکھیاں لایا سرائے بولو سونا مدینے والا دکھیاں لایا سرائے اور نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال اے اذان وچ وی نال اے نماز وچ وی نال سونا مدینے والا دکھیاں لایا سرائے بولو سونا مدینے والا دکھیاں لایا سرائے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دبائے سونا مدینے والا دکھیاں چند اشعار دربار شریف کی نسبت سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا محبت کے ساتھ اسلام میں شامل ہو جائیں اور محبت کے ساتھ شیخ خدمت فرمائیں اور درود پاک ایک مرتبہ ذوق کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر درد کا ہے چارہ چلیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چلیام کی گلی میں بولو بولو ہر درد کا ہے چارہ چلیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چلیام کی گلی میں ہے نقیب کا دلارا ہے نقیب کا دلارا چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں بولو ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں اور قصور سے آ رہے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کیا خوب ہے نظارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں بولو بولو ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں بولو ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں ہم کو محبت کس لیے ہے کہ چنیام سے ہم کو اس لیے محبت کہ ہے دل ربا ہمارا چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں بولو ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں اور درے نقیب پہ بڑا ہوں شوئی نہ تم سمجھنا ہر ذرہ ہے ستارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں نقیب کا دلارا ہے نقیب کا دلارا چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ چنیام کی گلی میں اور قصور
شدیام کی گلی میں ہر درد کا ہے چارہ شدیام کی گلی 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 کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں قابل غور بھائی ہے کہ آؤ اشاق سے کہہ دیں کہ چلو سوئے حرم آؤ اشاق سے کہہ دیں کہ چلو سوئے حرم عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں کیونکہ نسیم جانب بطحا گزر کن نسیم جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن مشرف شد جامی زلط پش خدا آئی کرم بارے دیگر کن نسیم جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اب ہے عطا والے ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے ہم ہیں التجا
التجا والے، ہم ہیں التجا والے، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، چھیڑنا ہمیں دنیا، ارے ہم ہیں مصطفیٰ والے، کیونکہ سید الورا والے، سید الورا والے، شاہ دو سرا والے، سید الورا والے، شاہ دو سرا والے، ہم ہیں التجا والے، میں مریض تباہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، میں مریض تباہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، ارے ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے، ہم ہیں التجا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا ارے سن شمر جفا والے، کہ نانا ہے نبی اپنا، نانا ہے نبی اپنا، اور ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں التجا والے، اس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، اس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں، ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، اور خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، کیوں کہ آئیں یار کے در پر یہ جتنے ہیں خطا والے، آئیں یار کے در پر یہ جتنے ہیں خطا والے، خود کہا میرے رب نے
بخش دوں گا میں سب کو آئے یار کے در پر یہ جتنے ہیں خطا والے ہم ہیں التجا والے مر تو جائیں گے لیکن پر غیر سے نہ مانگیں گے مر تو جائیں گے لیکن پر غیر سے نہ مانگیں گے آقا آپ کے بھکاری تو ہے بڑی انا والے آپ کے بھکاری تو ہے بڑی انا والے آپ کے بھکاری تو مال و زر کی کچھ نہیں ہمیں پرواہ مال و زر کی کچھ نہیں ہمیں پرواہ جان بھی لٹاتے ہیں آدمی وفا والے جان بھی لٹاتے ہیں آدمی وفا والے ہم ہیں التجا والے ایک شعر ایک نعت ہے اس کا پڑھتا ہوں کو ملا ہے ہاں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں ہے تو بھی صائم عجیب سا کہ خوف میں سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ہے ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب جا کے تو دیکھو کبھی ان کی چوکھٹ بھی جا کے تو دیکھو در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو تڑپ کر بیٹھ جاؤ قدیموں سے ان کے
میرا مشورہ زما کے تو دیکھو، میرا مشورہ زما کے تو دیکھو، دعا حال لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا حال لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، تڑپ کر بیٹھ جاؤ قدیموں سے ان کے، تڑپ کر بیٹھ جاؤ قدیموں سے ان کے، میرا مشورہ زما کے تو دیکھو، میرا مشورہ زما کے تو دیکھو۔ اور منقبت کے چند اشعار پڑھ کے اجازت۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور تو مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے، کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ یہ پہلے اس بارگاہ کا تعارف کرایا کہ جس کی نسبت سے اس کائنات میں ولایت کے در کھلے ہیں، اور یہاں سے فیضان نبوت تقسیم ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں، انہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 قسم کا فیض ملتا ہے، اور اگر کسی کے دامن میں یہ فیض نظر نہ آئے تو سمجھو کہ اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو پھر
ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو بیٹھتا ہے نبوت کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے اور میرے آقا نگاہ کرم کرتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی اور پہلا فیض اس شخص کو جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر بڑی سختی آتی ہے، لیکن وہ ساری سختی کافروں کے لیے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ وہ ساری سختی کافروں کے لیے، رحماء بینہم، اور اس میں بڑی محبت، بڑی نرمی، بڑا پیار آتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا پیار مومنوں کے لیے۔ یعنی اس کی طبیعت میں غصہ آتا ہے، اس کی طبیعت میں محبت آتی ہے، لیکن پہلے وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے مفاد کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے۔ جب سے اس کا تعلق سرکار کی ذات سے جڑ جاتا ہے پھر وہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ یہ دو تبدیلیاں جب اس میں رونما ہوتی ہیں، تیسری تبدیلی کیا آتی ہے؟ بارگاہ نبوت سے فیض ملتا ہے اور اس کو آپ دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، جب تم انہیں دیکھے گا کہ جنہیں والذین معہ کے ذریعے فیض نبوت کی بارگاہ سے ملا ہے تو انہیں تو دیکھے گا، وہ تجھے نظر آئیں گے سجدے میں، رکوع میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ اب ان کی راتیں میں قدوں میں نہیں گزرتی، اب ان کی راتیں سجدوں میں گزر جاتی۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے ہم آپ کو ملنا چاہیں تو کہاں ملے؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا اے مجھے تلاش کرنے والے، اے مجھے ڈھونڈنے والے، اگر تجھے ضرورت پڑ جائے علی کی دن کے اجالے میں تو علی تمہیں میدان کارزار میں لڑتا ہوا دشمن سے نظر آئے گا، اور اگر رات کو ضرورت پڑ جائے تو علی مسجد کے محراب میں سجدے میں نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کا طالب حضرات محترم، جب تو انہیں دیکھے تو وہ تجھے نظر آئے سجدے میں اور رکوع میں، ان کا پیار سجدوں سے، ان کا پیار رکوع سے ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ فرمایا وہ کسی سے نفرت اس لیے نہیں کرتے اور کسی سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کا کوئی مفاد ہے، وہ سجدے اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی انہیں دیکھ کر کہے بڑا عبادت گزار ہے، نہیں، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں فضلا من اللہ و رضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ یعنی بندہ جو کام بھی کرتا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فضل کی تلاش میں کرتا ہے۔ توجہ کا طالب حضرات محترم، آج ان اللہ والوں کے آستانوں میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہمیں یہی تو سکھاتے ہیں کہ آؤ محبت کرو اللہ سے، خالص اللہ سے محبت کرو، جو عمل کرو وہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو۔ تمہاری نماز کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ تمہاری نماز محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رضا مولا کے طالب بن کر اپنی رضا چھوڑ کر مولا کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ جب رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو میرا رب اپنے بندے پہ راضی ہو جائے گا، اور جس پر رب راضی ہو جائے اسی کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا
वली कहते हैं। फिर विलायत में दरजात हैं। जितना कोई अल्लाह की मोहब्बत में गुम होता चला जाएगा और जितनी रजा रब की उसे हासिल होती चली जाएगी, इतना वो बड़ा मकाम पाता चला जाएगा। हजरत मुहतरम, रज़ाए मौला क्या है कि दुनिया की तलब खत्म हो जाए, दुनिया के तमाम तर मसाइल एक तरफ रख दिए जाए, सिर्फ अपनी मौला की मोहब्बत में बंदा गुम हो जाए। रब जिससे कहे उससे मोहब्बत करे, जिससे रब कहे उससे नफरत करे, और रब जब हुक्म देता है तो सजदा भी उसी के हुक्म पर करे और किसी से प्यार भी उसी के हुक्म पर करे, फिर उसके जिम्मे कुछ नहीं रहता। मैं मिसाल दे के बाद खत्म करना चाहता हूँ। हज़रत मुहतरम, रब की रजा मौला की रजा, रज़ाए मौला क्या है? बंदा रब की रजा पे राजी हो जाए, जो लुटता है लुट जाए, जो कटता है कट जाए, जो भी चीज जाती है चली जाए, लेकिन रब राजी हो जाए। और जब रब बंदे पे राजी हो जाए तो मकाम रजा से ऊपर एक मकाम है जिसे कहते हैं मकाम नाज। क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? मकाम नाज। मकाम रजा ये है कि रब मांगता जाए, बंदा देता चला जाए, रब जो कहे बंदा वो करता चला जाए। और मकाम नाज वो है कि रब बंदे पे राजी हो जाए और रब कहे मेरे बंदे अब तू बोलता जा, जो तू कहता चला जाएगा मैं अपनी तकदीर बदलता चला जाऊंगा। इसकी मिसाल देखिए मैदान करबला में। मैदान करबला में आका हुसैन के खानवादे वाले सब कुछ मौला की रजा पे लुटाए बैठे। पानी बंद है, 7 मुहर्रम से पानी बंद है, तो पानी की प्यास उन्हें मौला की रजा से गाफिल नहीं कर सकती। कहते मौला तू इसमें राजी है तो हम पानी न पी के भी तुझे राजी करना चाहते हैं। मौला तू 6 माह का असगर लेना चाहता है तो हुसैन वो 6 माह का अली असगर भी तुझे देकर तुझे राजी करना चाहता है। अगर तू राजी होता है तो 18 साल का अकबर हाजिर है। मौला अगर तू राजी होता है तो हजरत अब्बास के बाजू हाजिर हैं। मौला अगर तू राजी होता है हुसैन अपना सर कटा के नेज़े पे चढ़ाने को तैयार है, मगर मकसद ये है कि तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। तो जब रब राजी हो गया तो अब बंदे को अल्लाह मकाम नाज पे खड़ा करता है, मकाम नाज, और कहता है मेरे बंदे जो तू चाहता है ना तू बोलता चला जा, हम तेरी बात को पूरा करते चले जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन जब ये काफिला लुट चुका, इस लुटे हुए काफिले की सलारी करते हुए सर लेने की नोक में है, दिमिश्क के बाजार की तरफ जा रहे हैं। दरबार यजीद में ये काफिला ले जाया जा रहा है। रास्ते में एक चौक पर जब ये काफिला पहुंचा तो एक माई सामने से आई और उसने काफिले को रोका। कहा इस काफिले में कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम हो जो मेरे बेटे का इलाज कर दे। काफिले के अंदर से शिमर ने आवाज दी, माई इस काफिले में कोई डॉक्टर नहीं, कोई तबीब नहीं, कोई हकीम नहीं। माई मायूस कदमों से लौटी, आंखों में आंसू रवा हो गए। आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में है, कोई नहीं उसका इलाज भी करने वाला। लेकिन निगाह पड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, सैयदुस साजिदीन की। फरमाया आज तक तो हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। हम हैं आले रसूल, हम हैं आले बैत। जो आया हमारे तो बुजुर्गों ने ऊंटों की कतारें तक दे दी। हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। हम खुद भूखे रहते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं।
آج ہم قیدی ہیں. کیا ہے؟ قیدی ہیں، مجبور بنا دیے گئے ہیں، مجبور نہیں، رب کی رضا پہ راضی ہے، سب کچھ لٹا کے ان کی قید میں ہے. اے مائی اجازت لے دے شیور سے، تیرے بیٹے کے علاج کا وعدہ کرتا. مائی شمر کی منت کرنے لگی. شمر نے کہا مائی یہ تیرے بیٹے کا کیا علاج کرے گا، خود تو بیمار ہے. توجہ کا طالب حضرات محترم، خود تو بیمار ہے، اوروں کا علاج کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا او دنیا کے کتے، تجھے کیا خبر ہے اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ہم بیمار رہ کر اسے راضی کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دے کے دیکھ پھر ہمارا علاج دیکھ. اس نے اجازت دے دی. امام زین العابدین سید الساجدین چل پڑے، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بڑی مشکل سے چل کر مائی کے دروازے تک آئے. دروازے کے قریب آئے تو اندر سے اس کی جوان بیٹی نے آواز دی، اماں جان جس ڈاکٹر کو لے کے آئی ہے نا اسے واپس کر دیں. اس حکیم کی ضرورت نہیں رہی، اس طبیب کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے. مائی قدموں پہ گر پڑی، کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے بڑی تکلیف دی، بڑی مشکل سے تو چل کے آیا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، بیٹا واپس چلا جا. جس مقصد کے لیے تجھے لائی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، علاج کے قابل نہیں رہا. امام زین العابدین نے فرمایا مائی آگے سے ہٹ، دروازہ کھول، اندر تو آنے دے. میں نے کب تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا زندہ ہوا تو علاج کروں گا، مر گیا تو علاج نہیں کروں گا. علاج کا وعدہ کر کے آیا ہوں، شرط نہیں رکھی زندہ یا مردہ کی. اندر آنے دے پھر دیکھ حسین کے بیٹے کا علاج دیکھ، اندر تو آنے دے. مائی نے اجازت دی، دروازہ کھلا، اندر آئے. فرمایا دنیا کے ڈاکٹر صرف زندوں کا علاج کرتے ہیں، یہ حسین کا بیٹا ہے جو مردے کا بھی علاج کر کے جائے. اندر آئے، شمر سے کہا اس کی نبض دے، اس کو چیک کیا یہ زندہ ہے یا مردہ. اس نے چیک کیا تو کہتا ہے یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کی تو لاش ٹھنڈی ہو چکی ہے. امام زین العابدین فرمانے لگے اے شمر دیکھ یہ مردہ ہو گیا ہے، اب حسین کے بیٹے کا علاج دیکھ. توجہ کا طالب ہوں، وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ دیا. حضرات محترم علاج دیکھ. شمر پھر کہنے لگا اے زین العابدین اتنا ہی علاج کرنے والا تھا تو ہم نے تیرے بھائی کو مار دیا، ہم نے تیرے چچا کو قتل کر دیا، ہم نے حول محمد کے لاشیں تڑپا دیے، ہم نے قاسم کے سیرے لٹا دیے، تو نے انہیں تو زندہ نہ کیا، اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اور دنیا کے کتے تجھے کیا خبر اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے. میرا بھائی اکبر مر جاتا تو زندہ کرتا، میرا بھائی اصغر مر جاتا تو زندہ کرتا، چچا عباس مر جاتا تو زندہ کرتا. وہ مرے کب ہیں کہ زندہ کروں؟ جو مر جاتا ہے وہ تو بولتا نہیں. میرا بابا حسین تو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے. جو قرآن نیزے پہ چڑھ کے پڑھے وہ مردہ ہوتا ہے جو زندہ. وہ مرے کب ہے کہ زندہ کروں؟ وہ تو پہلے سے ہی زندہ ہے. ہم زندہ ہیں اپنی زبان سے، حسین زندہ ہے رب کے قرآن سے. اس نے کہا تو پھر یہ کیسے زندہ ہوگا؟ فرمایا یہی تجھے فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کربلا کا میدان تھا، یہ دمشق کا بازار ہے. وہ مقام رضا تھا، یہ مقام ناز ہے. ادھر اس کے مانگنے کی باری تھی، ادھر ہمارے مانگنے کی باری ہے. جو رب کہتا ہے 1 2 10 دنیا میں دیتا ہوں، 70 آخرت میں دیتا ہوں، اس کی بارگاہ میں ہم نے 1 2 نہیں 72 جانیں پیش کی ہیں.
کا سوال ہے، صرف ایک جوان کی زندگی کا۔ امام زین العابدین اس کے سرانے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں، عرض کی مولا وہ میدان کربلا تھا، یہ دمشق کا بازار ہے، ادھر مقام رضا تھا، یہ مقام ناز ہے، ادھر تو مانگتا گیا ہم دیتے گئے، مولا صرف ایک کی زندگی کا سوال ہے۔ ابھی ہاتھ چہرے پہ نہ پھرے تھے، جوان زندہ ہو گیا۔ شمر حیران ہو گیا، کہتا زین العابدین یہ کیا؟ فرمایا بس اسی کو سمجھ، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، وہ مقام رضا تھا، یہ مقام ناز ہے، میں نے تو ایک مانگا ہے، ایک، اگر 72 کے بدلے میں دعا کر دیتا تو میرا رب دنیا کے سارے مردے زندہ کر دیتا، کیونکہ یہ ہے مقام ناز۔ تو دوستو یہ بندہ جب رب کی رضا پہ راضی ہو جائے اور رب کی رضا بندے کو مل جائے تو پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، جو لفظ نکلتے ہیں زبان سے اللہ وہ پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے میاں محمد عارف کڑی فرما گئے کہ قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے لکھن جو من پائے۔ یہ ولی اللہ کون ہے؟ یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے رب کی رضا پر سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے، جو جنگلوں میں ڈیرا لگاتے ہیں، گھر بار دنیا رشتہ داری چھوڑ دیتے ہیں، رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب رب ان سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں فلاں کی دعا سے مردہ زندہ ہو گیا، فلاں کی دعا سے فلاں کام ہو گیا۔ یہ سارے کام اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ رب سے راضی اور رب ان سے راضی ہوتا ہے، رب ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب تو انہیں دیکھے گا تو یہ تجھے سجدے میں رکوع میں نظر آئیں گے۔ یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ مولا تیرا فضل مل جائے اور تو راضی ہو جائے۔ آج کے اس اجتماع میں ہم دعا کرتے ہیں مولا اس رضا کے مقام سے ہمیں بھی ایک قطرہ عطا فرما، مولا تو ہم پہ بھی راضی ہو جا، مولا ہمیں بھی اپنی رضا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی مولا ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا کر جن پہ تو راضی ہے، تیرا حبیب راضی ہے، اور وہ کام ہم سے نہ کرا، ان سے روک ہمیں مولا جن سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوتے ہیں۔ مولا گناہوں سے بچ نہیں سکتے تیرے فضل کے بغیر، نیکی کر نہیں سکتے تیرے کرم کے بغیر، مولا تو اپنا کرم کر، اپنے ولیوں کا صدقہ ہمارے دامنوں کو بھی نیکی سے بھر دے، مولا ہمارے دامنوں کو بھی اپنی رضا سے بھر دے۔ اللہ ہمیں ان اولیاء کی نسبت عطا فرما، اور اس نسبت غلامی میں مولا جو دولت تو نے انہیں عطا کر رکھی ہے اس دولت میں سے ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ وما علینا رکھا ہے، ماں سوا تیرے میری آنکھ میں کیا رکھا ہے، ایک تیری یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ یاد کچھ ایسے سمائی ہے تیری سانسوں میں، یاد کچھ ایسے سمائی ہے تیری سانسوں میں، مجھ کو ہر فکر سے بیگانہ بنا رکھا ہے۔ عرض کیا ہے بس تیری دید کی خاطر اے چراغ محفل، بس تیری دید کی خاطر اے چراغ محفل، شدت عشق نے پروانہ بنا رکھا ہے۔ بس تیری دید کی خاطر اے چراغ محفل، شدت عشق نے پروانہ بنا رکھا ہے۔ رات ایک تارے نے سرگوشی میں پوچھا مجھ سے، رات ایک تارے نے سرگوشی میں پوچھا مجھ سے، کس کی آمد ہے جو آنکھوں کو جگا رکھا ہے۔
حضور میں حاضری لگوانے کے لیے چکوال سے حاضر ہوا. توجہ کا طلبگار ہوں. مجھ سے ملنا ہو تو مرشد کی گلی میں ڈھونڈو. مجھ سے ملنا ہو تو مرشد کی گلی میں ڈھونڈو. میں نے سب چاہنے والوں کو سنا رکھا ہے. اور عرض کیا ہے تیری رحمت سے ہی پائیں گے مقام آدم. تیری رحمت سے ہی پائیں گے مقام آدم. جال شیطانوں نے ہر سمت بچھا رکھا ہے. اور حضور تیری آیات سناتا ہوں اگر محفل میں. تیری آیات سناتا ہوں اگر محفل میں. لوگ کہتے ہیں کہ افسانہ بنا رکھا ہے. کھل ہی جائے گی حقیقت سر محشر آخر. کھل ہی جائے گی حقیقت سر محشر آخر. جس نے دیوانوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے. اسی صورت کی طلب لے کے چلے تھے موسیٰ. اسی صورت کی طلب لے کے چلے تھے موسیٰ. جس کو مستانوں نے مسند پہ بٹھا رکھا ہے. اور حضور عرض کیا ہے ہر عبادت میں تجھے رکھتا ہوں میں پیش نظر. ہر عبادت میں تجھے رکھتا ہوں میں پیش نظر. اس لیے دل کو صنم خانہ بنا رکھا ہے. اور تیری تقلید میں پیتا ہوں مگر تھوڑی سی. تیری تقلید میں پیتا ہوں مگر تھوڑی سی. میں نے بھی چھوٹا سا میں خانہ بنا رکھا ہے. اور مطلب عرض ہے کیوں پریشان ہو اقبال سزا سے آقا. کیوں پریشان ہو اقبال سزا سے آقا. اس کی بخشش کا ذمہ تو نے اٹھا رکھا ہے. دوسرا طرح مصرع اجڑے ہوئے چمن میں بن کے بہار آ جا. آنکھوں کے نور آ جا دل کے قرار آ جا. آنکھوں کے نور آ جا دل کے قرار آ جا. اے صورت مزمل بس ایک بار آ جا. مجبور دل کے ہاتھوں بن جاؤں نہ تماشا. مجبور دل کے ہاتھوں بن جاؤں نہ تماشا. جامع نظر نہ چھلکے بن کے خمار آ جا. پہچان میں نے تیری اوروں کو جب کرائی. پہچان میں نے تیری اوروں کو جب کرائی. ملا پکار اٹھا چل سوئے دار آ جا. اور حضور پتھر سنائے کلمہ تیری اگر رضا ہو. پتھر سنائے کلمہ تیری اگر رضا ہو. نخلے کھجور روئے اے تاجدار آ جا. شجر کلیم سے وہ کس نے صدا لگائی. شجر کلیم سے وہ کس نے صدا لگائی. موسیٰ سے کون بولا جوتے اتار آ جا. اور توجہ کا طلبگار موجود چھپ چھپ کے تیرا ملنا
हमको क्यों गवारा, छुप छुप के तेरा मिलना हमको क्यों गवारा, देखे जहान सारा यूं आश्कार आ जा। वाह वाह वाह। छुप छुप के तेरा मिलना हमको क्यों गवारा, देखे जहान सारा यूं आश्कार आ जा। तू राजदार मेरा, मैं राजदार तेरा। क्या खूब मिस कर। तू राजदार मेरा, मैं राजदार तेरा, फिर क्यों करें क़यामत का इंतजार आ जा। वाह वाह वाह। अपने पराए अब तो पहचानने लगे हैं, अपने पराए अब तो पहचानने लगे हैं। ऐ हासिले तमन्ना पर्दे उतार आ जा। मेरी नजर में अब तक हर गुल महक रहा है, मेरी नजर में अब तक, ये मैंने तरह मिसरे से माजरत के साथ थोड़ा इख्तलाफ किया है। मेरी नजर में अब तक हर गुल महक रहा है, उजड़ा नहीं गुलिस्तां बन के बहार आ जा। टूटी हैं चंद कलियां ये फितरत चमन है, टूटी हैं चंद कलियां ये फितरत चमन है। गुलशन हरा भरा है बन के निखार आ जा। गर तुझको पर्दादारी इतनी अजीज तर है, गर तुझको पर्दादारी इतनी अजीज तर है, सूरत कोई बदल कर ऐ रूए यार आ जा। गर तुझको पर्दादारी इतनी अजीज तर है, सूरत कोई बदल के ऐ रूए यार आ जा। तू तो करीम है ही, मतलब है ही, तू तो करीम है ही, मुझ में ही कुछ कमी है। तू तो करीम है ही, मुझ में ही कुछ कमी है। इकबाल की कभी तो सुन ले पुकार आ जा। बहुत खूब। ये थे मास्टर मोहम्मद इकबाल नकवी साहब जो अपना कलाम सिबगतुल्लाह के है सजाद, शक्ल मुर्शद है रूप इलाही। आगे सब पंजाबी में नकीबी दर नाल जुड़िया रहसे, नकीबी दर नाल जुड़िया रहसे, ताई तैनू फैज मिलसी। जो भी मंगना है दर तू मंग ले, इस दे बाजू गदा न मिलसी। नकीबी दर नाल जुड़िया रहसे, ताई तैनू फैज मिलसी। जो भी मंगना है दर तू मंग ले, इस दर दे बाजू गदा न मिलसी। मरीद मुर्शद रसूल अल्लाह, मरीद मुर्शद रसूल अल्लाह। जदों भी मिलसन इकट्ठे मिलसन, कोई किसे तू जुदा न मिलसी। नकीबी दर नाल जुड़िया रहसे, ताही तैनू फैज मिलसी। अब साहब जी तरह मिसरा का मतलब, सर तो क्या, सर तो क्या दिल भी झुका रखा है, एक तेरी याद को सीने से लगा रखा है। सर तो क्या दिल भी झुका रखा है, एक तेरी याद को सीने से लगा रखा है। तेरी याद थी दिल में जलने से बच गया, तेरी याद थी दिल में जलने से बच गया। आतिशे इश्क ने हर मासवा को जला रखा है। तेरी याद थी दिल में जलने से बच गया, आतिशे इश्क ने हर मासवा को जला रखा है। आशियां जला, आशियां जला और शोलों से सज गया, आशियां जला
اور شعلوں سے سج گیا، فقط تیری شفیع کو ہم نے بچا رکھا ہے۔ آشیاں جلا اور شعلوں سے سج گیا، فقط تیری شفیع کو ہم نے بچا رکھا ہے۔ تو جو آیا محفل میں، تو جو آیا محفل میں، بادہ و جام بول اٹھے۔ تو جو آیا محفل میں، بادہ و جام بول اٹھے، نشہ ہم میں نہیں ساقی نے نظروں میں چھپا رکھا ہے۔ تو جو آیا محفل میں، بادہ و جام بول اٹھے، نشہ ہم میں نہیں ساقی نے نظروں میں چھپا رکھا ہے، ایک تیری یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ فکر دنیا میں ہر کوئی حیران و پریشان، فکر دنیا میں ہر کوئی حیران و پریشان، ہم نے تیری خیرات پہ تکیہ لگا رکھا ہے۔ فکر دنیا میں ہر کوئی حیران و پریشان، ہم نے تیری خیرات پہ تکیہ لگا رکھا ہے۔ مطلب ہے وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، وہ ارشاد سجاد، وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، وہ ارشاد سجاد، یہی ہم نے سامان زیست بنا رکھا ہے۔ وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، وہ ارشاد سجاد، یہی ہم نے سامان زیست بنا رکھا ہے۔ مہربانی۔ الفت کا مزہ رکھا ہے، بس یہی ایک سہارا ہے رہبر جینے کا، ایک تیری یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ اب درخواست گزار ہوں جناب محمد اعظم احساس صاحب سے کہ آپ تشریف۔ عطائے خاص ہو اظہار کی، یا رب عطائے خاص ہو اظہار کے لیے، آیا ہوں میں بھی مدحت سرکار کے۔ بہت ہو یا رب عطائے خاص ہو اظہار کے لیے، آیا ہوں میں بھی مدحت سرکار کے لیے، اور دیوار دل پہ لکھا ہے میں نے پیا کا نام۔ دیوار دل پہ لکھا ہے میں نے پیا کا نام، ایک نقش چاہیے مجھے گھر بار کے لیے۔ پہلی تری مصرع پہ غزل، اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آ جا، نظرانے کدھر تجھے واسطہ حسن کا دے جا دیدار آ جا، تجھے واسطہ حسن کا دے جا دیدار آ جا، بیٹھے ہیں سبن کی بھی سرے رہے گزار آ جا، تجھے واسطہ حسن کا دے جا دیدار آ جا، اب جان لب پہ آئی پتھرا چلی ہیں آنکھیں، اب جان لب پہ آئی پتھرا چلی ہیں آنکھیں، اب ہو چلے ہیں بے دم تیرے بیمار آ جا، اب ہو چلے